جہاں کے انصاف کی خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ مفتی سلمان اظہری صاحب موجود ہیں۔ سلمان اظہری صاحب نے نرسنگھانند گستاخ رسول کو چیلنج کیا تھا اور گستاخ رسول سے یہ کہا ہے کہ وہ ان سے مباہلہ کرے۔ مباہلہ یعنی اگنی پریشا کے طور پر آتا ہے، وہ ہر طور پر تیار ہیں کہ کس طرح سے یہ گستاخ رسول کو جواب دیا جائے۔ سلمان اظہری کا تعلق ممبئی سے ہے، وہ مدینہ مسجد میں خطیب و امام بھی ہے۔ مفتی صاحب بتائیے کہ کس طرح سے یہ نرسنگھانند نے جو ہے اسلام کے خلاف جو ہے نازیب کلمات کی ادائیگی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے زہر افشانی کی، اس کے بعد جو ہے آپ نے باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پر آ کر جواب دیا اس کو، کیا پورا معاملہ ہے اور کیا پوری حقیقت ہے اس کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد۔ حالات ہندوستان کے اس وقت خراب ہونے شروع ہو چکے جب ایک پاکھنڈی سادھو نرسنگھانند نام سے ڈاسنا غازی آباد سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسلام اور قرآن کو نشانہ بنانے لگا اور نہایت ہی غلیظ بھدی گالیاں دینا شروع کیا۔ ایک ہوتا ہے علمی اختلاف کرنا، اسلام سے جس کو اختلاف ہے وہ بہت ساری باتوں پر اعتراض کرتا ہے، تو یہ علمی بحثیں چلتی رہی ہیں، لیکن یہ ایک اس طرح کا شخص نکل آیا جو علمی باتیں تو بہت دور کی، سیدھے وہ گالی گلوچ پر آیا، تو یہ کسی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب تک جو گستاخیاں ہوتی رہی، سوشل میڈیا پہ بہت ساری پوسٹیں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، لیکن چھپ کر کے کرتے ہیں، فیک آئی ڈیز سے کرتے ہیں۔ مگر یہ شخص نرسنگھانند جو کھلے عام پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر کے اور کچھ بڑے ذمہ دار کہے جانے والے دانشوروں کے ساتھ بیٹھ کر کے اسلام کے خلاف زہر اگلنا شروع کیا، اس کے وہ الفاظ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اسلام مخالف نرسنگھانند کے خلاف آپ نے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے، حکومت نے بھی کارروائی کی، یقین دہانی کروائی، جس طرح سے اس کو نوٹس وغیرہ دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو اس کی اب تک گرفتاری نہیں ہے، جو آپ کا کہنا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو معاملہ بڑھ رہا ہے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی جو ہے، جو ہندو بھائی ہمارے جو ہے آدھے سے زیادہ بھی جو ہے ہندو بھائیوں میں وہ مقبول نہیں ہے، لیکن آپ کے اس طرح سے اس کو چیلنج کرنے کے بعد جو ہے وہ ہندوؤں کی ہمدردی کے لیے وہ مزید جو ہے وہ اس پر آ گیا ہے اور سوشل میڈیا پر وہ اپنی گستاخیوں میں اضافہ کر دیا، اس طرح کا بھی کہنا ہے لوگوں کا۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ سوشل میڈیا پر وہ جو بھونک رہا ہے، میں نے پہلے دن سے ہی کہا ہے، مسلمان تو مسلمان، سیکولر ہندو بھی اس کی گالیوں کو برداشت نہیں کرتا۔ اور یہ ایک بات یاد رکھ لیں کہ ہم نے جو آواز لگائی ہے پرسنل اسی ویکتی کے لیے، اسی شخص کے لیے۔ میں بارہا اپنی تقریروں میں اعلان کرتا آیا ہوں، مجھے ہندوستان کے دیش واسیوں کے دوسرے ہندوؤں سے کوئی سروکار نہیں، ان سے میرا کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں، نہ ہی دوسرے سادھو سنتوں سے۔ دسیوں سادھو اور سنت اور مہنت پنڈت ایسے ہیں جن سے میرے تعلقات ہیں، ان سے ہماری ملاقاتیں ہیں، اور وہ اسلام کا ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بہت اچھے الفاظ کہتے ہیں۔ ہم ان کے متعلق کبھی یہ باتیں نہیں کہتے، اور نہ ہی ہم ہندوؤں کے کسی دیوی دیوتا یا ان کی مقدسات کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، ہم نے آج تک نہیں کیا، ہماری پوری تقریریں اٹھائیں، پرسنل اسی شخص کو جو گالیاں دے رہا ہے۔ اب جو سوال آپ کر رہے ہیں کہ وہ شخص ہماری وجہ سے دوسرے ہندوؤں کی سمپتی حاصل کر رہا ہے، یہ غلط بات ہے۔ جو سیکولر قسم کے ہندو ہوں گے وہ گالی کو تو برداشت نہیں کریں گے۔ مجھے معلوم ہے دیش کے جو اچھی عقل رکھنے والے ہندو ہیں وہ خود بھی اس کے اگینسٹ ہیں اور مخالف ہیں، آپ کو سوشل میڈیا پہ ان کے بھی ویڈیوز آپ کو نظر آئیں گے۔ اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی ہم خود چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب ہندوستان میں جتنے بھی مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں وہ ساتھ امن و امان کے ساتھ رہیں۔ چھیڑا جس نے اس کا منہ بند کرانا چاہیے حکومت کو، نہ یہ کہ ہم دفاع میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم جواب میں کھڑے ہیں، ہمیں اب بند کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فساد جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں بند کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نہیں سلمان صاحب، جیسے کہ حالات پیدا ہو گئے، کشیدگی بہت ہے، مسلم نوجوان بھی جو ہے وہ سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہے، جس طرح سے حالات جا رہے ہیں دوسری طرف، اور کچھ نوجوان تو اس معاملے کو لے کر دوسری طرف کا بھی رخ کرنے کی نہیں، یہ باتیں ایسے میں میں آپ سے قطع کلام، یہ باتیں سب کیا حکومت کے کان تک نہیں گئی ہوں گی؟ حکومت کو یہ سب نہیں معلوم ہوگا؟ اتنی جگہ پر لوگ پروٹیسٹ کر چکے، ایف آئی آر داخل کر چکے، کئی جگہ سے اس پر ایف آئی آر ہو گئی، تو حکومت کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ بڑھتا گیا تو ایگریسو ہو جائے گا، مسلمان سڑکوں پہ آئیں گے؟ یہ چاہ رہے ہوں گے فساد، تبھی تو یہ اتنا طول دے رہے ہیں اس معاملے کو۔ ارے
کسی بھی دھرم کے متعلق کوئی کہے تو اس کو گرفتار ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں ضرورت نہیں. اگر یہاں پر کسی پرسنل شخص کو کوئی چھیڑتا ہے تو ایف آئی آر ہو جائے تو دوسرے دن پولیس اس کو لے جاتی ہے. یہاں 1.5 مہینے سے وہ بھونک رہا ہے, کتے کی طرح بھونکا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. حکومت اس کو آزاد رکھی ہے اور جو پروٹیسٹ کر رہا ہے اس کو گرفتار کر رہے ہیں. تو یہ کون سی پالیسی, ڈبل پالیسی نظر نہیں آ رہی اس چیز پہ؟ تو حکومت کیوں اس طرح سے اس کو ایک طرفہ چھوڑ کر رکھی ہے؟ مسلمان اگر ایگریسو ہوتے ہیں, سڑکوں پر آتے ہیں, تو اس کی فکر تو ہے آپ کو, لیکن کیوں آ رہے ہیں اس کی فکر کیوں نہیں ہے؟ نہیں, جو وجہ ہے جیسے کہ فساد کے معاملات جو ہے وہ قریب ہے, جس طرح سے حالات پیدا ہو گئے تو فساد کون چاہ رہا ہے؟ فساد کون چاہ رہا ہے؟ اگر کوئی فساد ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون رہے گا؟ حکومت جو اس کی پشت پناہی کر رہی ہے, گورنمنٹ. ایسے شخص کو جلد سے جلد گرفتار کرے, کوئی فساد نہیں ہوگا, ہمارا مطالبہ نہیں ہوگا, ہم کوئی چیز بیان تک نہیں کریں گے اس کے متعلق. نہیں تو جیسے سوشل میڈیا پر آپ نے اس کو چیلنج کیا کہ موبائلے کے لیے جو ہے یہ اسی لیے چیلنج کیا گیا تھا کہ جب کسی شخص کو ہم کھولے سانڈ کی طرح دیکھ رہے ہیں, ایف آئی آر ہو چکی, پروٹیسٹ ہو رہے, اس کو گرفتار نہیں کر رہے ہیں, اور وہ یہ بتاتا چلا جا رہا ہے کہ اسلام کی حقانیت اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو اسے شرم آئے گی. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چرتر, ان کی سیرت اگر کسی مسلمان کو معلوم ہو جائے تو اس کو مسلمان ہونے پہ شرم آئے گی. کیا یہ دہلا دینے والی بات نہیں؟ وہ تو سارے مسلمانوں کو یوں کہتا ہے کہ یہ سور کے اولاد کی طرح پھیلتے ہیں. یہ سب باتیں سن کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم خاموش رہیں؟ نہیں, سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کیا جائے, دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے قاتلوں کو تک کو معاف کیا, اور تمام جو ہے ایسے حدیث بھری پڑی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے اتنا عمدہ تھا کہ انہوں نے جو ہے اپنے اوپر جو ہے پتھر بھی کھائے, اور جو ہے وہ ان پر جو ہے یہ سب باتیں میں آپ کو بتا دوں, نہیں, یہ سب باتیں پھیلائی ہوئی ہیں. یقیناً رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم رحمت للعالمین ہیں, وہ اپنے ساتھ ہونے والے معاملے کو معاف کرنے کا اختیار ان کے پاس ہے, امت کو نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود چاہیں تو معاف کریں, لیکن امت نہیں ہے. آج سمپل سی بات آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ کے اوپر کچھ کیس ہوا, آپ کے لیے آپ نے کسی اور کو کیس کر دیا اور گیا یہ معاملہ عدالت میں, ڈائریکٹ وہاں پر جج تھوڑی نہیں کہتا ہے کہ میں معاف کرتا ہوں چلے جاؤ مجرم, بلکہ آپ سے کہے گا اگر تم چاہو تو معاف کرو. دوسرے کسی کو اختیار نہیں ہے, تمہارا مال لوٹا گیا ہے, تم چاہو تو معاف کرو. دوسرا کون ہے؟ اب یہاں حضور پاک کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے اور امت معاف کرنے کا اختیار رکھتی ہے. حضور چاہیں تو معاف کریں, جس سے چاہے معاف کریں, وہ رحمت للعالمین, لیکن امت کو یہ اختیار نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت سر آنکھوں پر, لیکن جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں, جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے فرقہ پرستی کا ماحول جو ہے وہ ایک دم عروج پر ہے, تو ایسے فرقہ پرستی کے ماحول کو کمیونل ہارمونی میں بدلنے کے لیے, فرقہ وارانہ ہمانگی قائم کرنے کے لیے کیا کوشش کی جانی چاہیے؟ بالکل کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایسے منہ کھلے ہوئے سانڈ اور کتوں کو فوراً گرفتار کرنا چاہیے. حکومت اگر چاہے امن و امان برقرار رکھ سکتی ہے. کوئی کسی کی جگہ سے نہ بھونکے. پہلے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا نا. ابھی جو آپ کا سوال ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات بڑھ سکتے ہیں, تو سمپل سی بات ہے کہ جو شروع کر رہا ہے فساد کی جڑ جہاں ہے وہاں روک لگا دیں, امن برقرار رہے گا, کوئی فساد نہیں ہوگا. یہ حکومت کوشش کرے تو ہو سکتا ہے, یہ نہیں کہ عوام ہی یہاں پر. بھائی آپ اگر کہتے رہیں وہ گالی پہ گالی دیتا جائے اور ایک قوم کو کہا جائے آپ معاف پہ معاف کرتے چلے جائیں, یہ تو بات نہیں ہوتی ہے نا. آپ نے جو موبائلہ کا چیلنج کیا ہے, تو اسلام میں بھی جو ہے وہ خودکشی حرام ہے. موبائلہ ایک قسم کا یہ کہ آگ میں کود جانا, تو آگ میں کود جانا براہ راست جو ہے وہ حرام کام ہے. یعنی دیکھیے یہ ہندوؤں کی کتاب میں بھی موجود ہے, جی, ان کے مقدس کتابوں میں موجود ہے, اگنی پریکشا, جس کو وہ لوگ خود سمجھتے ہیں. جی, بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مباہلہ جو ہے نا, یہ آگ میں کودنے کا مباہلہ نہیں ہوتا. یہ میں مانتا ہوں, یہ میرے جذبات تھے اس وقت, ان کے ذہن کے اعتبار سے ان کے ہاں جو مقدس چیز ہے اس کو میں نے چیلنج کیا. مباہلے کا تو لفظ بھی وہ نہیں سمجھتے. جی بالکل ظاہر سی بات ہے. مباہلہ جو شرعی قرآن پاک میں آیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آمنے سامنے دو فریق جن کو اس طرح کی بات ہے, ہم بیٹھیں گے, مناظرہ بھی کیا جا سکتا ہے. مناظرہ وہ ڈیبیٹ ہے. مباہلہ یہ ہے کہ تم اپنے خدا کو پکارو, ہم اپنے خدا کو پکارتے ہیں, اور یوں کہیں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت ہو. تو یہ مباہلہ ہے, قرآن پاک سے ثابت ہے. لیکن جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ خودکشی حرام ہے, بعض موقع پر ایسا ہے کہ سامنے والے کو عظمت اسلام اور شوکت اسلام کے اظہار کے لیے ہم اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس طرح کا چیلنج آیا تھا, سخت ترین قسم کا زہر آپ کو دیا گیا تھا اور آپ نے پی لیا.
بسم اللہ پڑھا اور پی لیا آپ نے، لیکن آپ کو کچھ اثر نہیں ہوا۔ اس واقعے کے بعد یہ حدیث پاک میں موجود ہے، تفصیل کے ساتھ ملے گا آپ کو حدیثوں کی کتابوں میں، تو زہر کھانا بھی تو خودکشی ہے، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن وہاں بات آ گئی تھی مذہب حق کو، سامنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم سب حق ہو تو کر کے دکھاؤ، کیونکہ تمہارے نبی نے فرمایا۔ اسلام کی حقانیت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے کیا، لیکن ٹھیک ہے، جو بات معاملات تو ایسے ہیں کہ جس طرح سے یعنی مسلم نوجوانوں سے آپ کیا اپیل کریں گے؟ ابھی ایسے حالات ہیں تو مسلم نوجوان کیا کریں؟ مسلم نوجوان اپنا حق مانگنے جیسے بیدار ہو جائیں۔ بس میں یہ اپیل کروں گا کہ غیرت مر نہ جائے، تمہاری اندر کی جو جذبے ہیں وہ سلامت رہے، زندہ رہے۔ ہم جو ہے ہر ظلم کو برداشت کرتے آئے، اب تک دیکھتے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا کیا ناانصافیاں ہوئی، ہم نے بہت کم آوازیں اٹھائی اس پر، آپ نے دیکھا ہوگا۔ لیکن یہ اعلیٰ درجے کی بات ہو گئی کہ ہمارے لیے، دوسروں کا میں نہیں جانتا، ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہماری جان ایمان ہے، اور جان سے بڑھ کر کے ہے۔ ہم نے برسوں سے، بچپن سے یہی ہمارے ہاں پڑھا بھی اور سنا بھی کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے لیے جان دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، تبھی ہمارا ایمان کامل ہے۔ یہ ہماری بالکل بنیاد میں سے ہے۔ میں مسلم نوجوانوں سے یہی کہوں گا، اپنا حق مانگنے جیسا جذبہ برقرار رکھو، باقی دوسری چیزوں میں معاف کرنے کا بھی جذبہ رکھو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پورے دیش کے سارے لوگ، ہندو لوگوں نے آپ کو چھیڑا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو آج بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور اس خبیث ملعون کو گالیاں بھی دیتے ہیں، آج بھی ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اپنا حق مانگنے کے وقت مسلمان اس بات کا خیال رکھیں۔ ایسا تو نہیں ہو گیا کہ آپ کے اس میں چیلنج کرنے کے بعد جو ہے وہ مقبول ہو گیا ہندوؤں میں بھی؟ ایسا کیوں ہو سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ دیکھیں جو اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے ہیں وہ اس کے ساتھ رہیں گے، یہ بات تو پکی ہے۔ اس طرح کی جو ذہنیت رکھتا ہے وہ، جیسے مسلم دشمنی جس کے دل میں پہلے سے بھری ہوئی ہے، وہ اس کو ہیرو بنا لے گا۔ لیکن میں عام ہندوؤں کی بات نہیں کرتا، عام ہندو وہ سب امن و امان جو چاہتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں نہیں کریں۔ میں مسلمان نوجوانوں سے یہ کہوں گا، اپنا حق مانگنے کے وقت اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ دوسرے کا حق تلف نہ ہو، کسی عام بے قصور ہندو کو نہ چھیڑا جائے اور نہ اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہو۔ تمہارا حق مانگنے کا مطالبہ حکومت وقت سے ہے اور اس پاکنڈی سادھو کے متعلق ہے، تو بس یہی ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے۔ بس میرا یہی پیغام ہے۔ یہ تو سلمان اظہری صاحب جو بتا رہے تھے کہ جس طرح سے یہ ایسے دور میں جو گستاخ رسول ہے اس پر کارروائی نہیں کی گئی اب تک، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں کافی غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور اگر سرکار نے کارروائی نہیں کی تو آگے حالات کافی خراب ہو سکتے ہیں۔ فرحان صدیقی کے ساتھ محمد جاوید شیخ، جہاں کا انصاف۔